علامہ حسین بگجاڑا بڑا معتبر نام ہے، بڑا اچھا جملہ لکھا انہوں نے اپنی کتاب میں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک عباس تھا تب تک جنگ ہوئی ہے، عباس کے بعد جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوا۔ 9 لاکھ جب تک غازی تھا تلواریں تیز کرتے رہے۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگے۔ 19 رمضان کو علی کے سر پہ ضرب لگی، 21 کو ظاہری طور پہ علی نے دنیا چھوڑی۔ 9 دن بعد کوفے میں عید آ گئی۔ حسن بابے کا امامہ سر پہ رکھ کے بہن کے گھر آئے۔ ہاں کہ زینب بہن سمجھ کے نہیں بیٹی سمجھ کے آیا ہوں، جیسے بیٹیاں باپ سے مانگتی ہیں، آج مانگ۔ آج حسن بابے کے بعد پہلی بار باپ بن کے آیا ہے۔ پردے سے ہاتھ نکال کے حسن کا ماتھا چوما، رو کے کہتی ہے کیا مانگوں، حسن جیسا بھائی ہو، حسین جیسا بھائی ہو، مجھے اور کوئی خواہش نہیں ہے۔ فرمایا نا زینب میری حسرت پوری کرنا، زینب پہلی بار کہہ رہا ہوں کچھ نہ کچھ تو مانگنا۔ رو کہتی میں کچھ مانگوں تو دے گا؟ حسن نے کہا جو مانگے گی میں دوں گا۔ رو کہتی پھر میری گزارش ہے ایک مرتبہ عباس کو کہے میرے باب علی کے کپڑے پہن کے ایک بار مجھے میرے صحن میں چل کے دکھائے، میں غازی کو چلتا دیکھوں گی، مجھے میرا بابا یاد۔ عباس کو کہے ایک بار باب علی کے کپڑے پہن کے میرے صحن میں آئے، مجھے چل کے دکھائے۔ کتابیں کہتی جب کربلا میں عباس نے اجازت مانگی، حسین کی آواز آئی عباس میں تجھے بھیجوں گا، لیکن جانا عباس ایک مرتبہ زینب کو ودا کر کے عباس زینب کے خیمے کی طرف چلا، یا فضا روتی ہوئی خیمے سے باہر آئی۔ رو کہتی رک جا غازی مولا، بی بی زینب کہہ رہی ہے عباس کو کہے گھوڑے پہ بیٹھ گیا۔ جب کہنا گھوڑے پہ بیٹھ گیا، عباس کا بدن کہا، عباس کہتا اما فضا میں گھوڑے پہ بیٹھ کے عالیہ کے خیمے میں ہوں، جس کے خیمے میں میں نہیں جاتا اس کے خیمے میں میری سواری کیسے جائے گی؟ رو کے کہا بی بی کہتی ہے میں پردے کے قریب آتی ہوں، ایک مرتبہ گھوڑے پہ بیٹھ چل، میں تجھے پیچھے سے جاتا دیکھو، کیونکہ جب تو گھوڑے پہ بیٹھتا ہے میرا بابا علی لگتا ہے، جب تو گھوڑے پہ بیٹھتا ہے تیرا چلنا علی جیسا ہوتا ہے۔ عباس آئے عالیہ کے خیمے میں، زینب نے سر سے لے کے پاؤں تک غازی دیکھا۔ کتابیں کہتی 3 مرتبہ علی کی بیٹی ریت میں گری اور 3 مرتبہ ایک ہی بیان کیا صدقت امیر المومنین، صدقت امیر المومنین، صدقت امیر المومنین۔ سچ کہا تھا میرے باب علی نے، سچ کہا تھا میرے باب علی نے، سچ کہا تھا میرے باب علی نے۔ عباس نے ہاتھ جوڑ کر بی بی کیا کہا تھا تیرے بابے نے؟ فرمایا میں بچپن میں تھی میرا بابا میری کلائیاں چوما کرتا تھا، رو کے کہتا ایک وقت آئے گا ان کلائیوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی۔ عباس جب تو جوان ہو گیا، عباس میں تجھے چھپ چھپ کے دیکھتی تھی اور میں دل میں سوچتی تھی جس کا غازی جیسا بھائی ہو اسے رسیاں کون پہنائے گا؟ آج مجھے بابے کا کہنا یاد آیا، عباس تو نہیں جا رہا، عباس میری چادر اتر ہے۔ عباس اب تو نہیں جا رہا، غازی اب میری چادر جا رہی۔ کتابیں کہتی ہیں سخی عباس چلے حسین سے اجازت لینے کے لیے، شہادت نہیں 2 درد سن لینا، ودا سن لینا، صرف عباس کا خیام سے نکلنا سن لینا۔ میں جتنے مات میں بیٹھے ہو تمہیں عباس سے مانگنے کا طریقہ بتاؤں۔ جلالیوں والا ہے، باب الحوائج ہے، سب سے جلتی حاجت سنتا ہے، کریم بھی بڑا ہے، سخی بھی بہت بڑا ہے۔ اس سے فوراً مانگنا ہو نا، ایک وظیفہ کرنا، بیٹی لے کے علم پہ جانا، بیٹی علم پہ بٹھا دینا، رو کے کہنا غازی بیٹیاں خالی نہیں بھیجتے، سخی میں بیٹی لے کے آیا ہوں۔ عباس تجھے اس وقت کا واسطہ جب تو سکینہ کو لے کے حسین سے مانگنے گیا تھا، کیونکہ آخری بار عباس سکینہ لے کے حسین سے مانگنے گئے۔ حسین نے عباس کا وسیلہ دیکھا، حسین کی آواز ہے عباس جانا ہے مولا جانا۔ حسین رو کے کہتے ہیں عباس مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اب یہ باتیں جو ہو رہی ہیں یہ آقا زادی سن رہی ہے، یہ معصومہ سن رہی ہے۔ معصومہ کے سامنے حسین نے کہا عباس تھوڑی دیر کے لیے ٹیلے کے پیچھے آ، مجھے تجھ سے تنہائی میں بات کرنی ہے۔ اب جس بندے نے مرشد ساری رات بستر پہ رونا ہے، جب بھی جملہ تیرے ذہن میں آئے گا تیری آنکھ سے آنسو ضرور نکلے گا۔ حسین کی غربت پہ حسین کی آواز ہے عباس سکینہ کے سامنے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں آ۔
مجھے تجھ سے کوئی بات کرنی ہے۔ عباس پریشان ہوا، وہ کون سی بات ہے جو حسین اپنے تویز کے سامنے نہیں کر رہا؟ حسین کی آواز ہے ٹیلے کے پیچھے آ۔ اطاعت حسین میں عباس پیچھے پیچھے چلے، حسین کمر پہ ہاتھ رکھ کے کمر جھکا کے آگے آگے چلے، ٹیلے کے پیچھے جا کے حسین کھڑے ہو گئے۔ غازی سامنے آیا، غازی نے ہاتھ باندھے کہا مولا مجھے تنہائی میں کیوں بلایا ہے؟ حسین روتے روتے عباس کے قریب آئے، حسین رو کے کہتے عباس بیٹیوں کے سامنے باپ روتے اچھے نہیں لگتے، بیٹیوں کے سامنے باپ روتے اچھے نہیں لگتے۔ وہاں میری سکینہ کھڑی تھی، عباس میں سر سے امامہ اتارتا ہوں، عباس ایک بار مجھے گلے سے لگا۔ عباس نے حسین کو گلے سے لگایا۔ کتابیں کہتی حسین سسکیاں لے کے روئے، اونچی آواز میں رونے کے بعد حسین نے عباس کے کان میں کہا تو جا رہا ہے، مجھے صرف اتنا بتا میں بہنیں لے کے کہاں جاؤں، میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں؟ عباس تیرے سہارے پہ زینب لے کے آ۔ میں نے صرف ودا پڑھنا ہے، شہادت نہیں پڑھنی سکے گی۔ نہ میں شہادت پڑھ سکتا ہوں نہ تم برداشت کرو گے۔ صرف تمہارے رونے کے لیے، تمہارے رونے کے لیے میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے میں کربلا کی شہادت صرف 10 دن پڑھوں، صرف مجمع کو رلانے کے لیے۔ یہ علم پہ میرا ہاتھ، تمہارے رلانے کے لیے میں اتنی بڑی قسم دے رہا ہوں، جلالیوں والے عباس کی قسم ہے، سخی کے علم پہ میرا ہاتھ ہے۔ 9 لاکھ نے اتنا کسی کو نہیں مارا جتنا عباس کو مارا۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، آج بھی عباس کی چھوٹی سی قبر ہے۔ ایک بندے نے امام سے پوچھا تھا مولا غازی کا تو قد بہت بڑا تھا، عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ امام نے سر سے امامہ اتارا، روکے گا جتنا ملا تھا اتنا لے کے آ گیا۔ اوے عباس کربلا میں بکھر گیا تھا۔ حسین کے پہنچنے سے پہلے، بابا جی مجھے ماتمی ہے اجازت دینا، حسین کے پہنچنے سے پہلے انہوں نے عباس کئی حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے۔ حسین جب غازی لینے کے لیے گئے ہیں، 9 لاکھ حسین کے سامنے ناچ ناچ کے کہہ رہا تھا ہم نے تیرا غازی مار دیا، ہم نے تیرا عباس مار دیا۔ حسین رو کے کہتا غازی او میں بوڑھا ہو گیا، اوے میری کمر ٹوٹ گئی، او میرا شیر مجھے آواز دے۔ ایک ودا پڑھنا، صرف ایک ودا، بہنوں سے نہیں، صرف حسین سے ودا پڑھنا۔ حسین کی آواز غازی جا رہا ہے، مولا پانی لینے جا رہا ہوں۔ حسین روک دے عباس تو تو میری فوج کا علمدار ہے۔ عباس کہتا ہے وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ میرے دیکھتے دیکھتے میرے شاگرد گھوڑوں کی زین سے گر گئے، میں رو رو کے کہتا رہا تو نے مجھے لاش بھی اٹھانے نہیں دی، اب تو مجھے کہہ رہا تو میری فوج کا علمدار ہے۔ عباس نے رونا شروع کیا۔ حسین رو کہتا چنا رو، چلا جا، میری جیسی گزرنی ہے میں گزار لوں گا، لیکن عباس ایک وعدہ کر، عباس تلوار نہ نکالی، عباس ماری نہ، عباس لڑی نہ، عباس صرف پانی لے کے آ جا۔ حسین سسکیاں لے لے کے رو رہے تھے۔ حسین نے عباس کے نیام سے تلوار کھینچی، تلوار کا کھینچنا تو کوئی بندہ ماتم کرے جتنے غازی کا نوکر بیٹھے ہو۔ عباس رو کہتا میں نے وعدہ کیا ہے میں جنگ نہیں کرتا، لیکن مولا مجھے میری تلوار دے دے، میں تلوار لے کے لشکر کے سامنے جانا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا اچھا تجھے تلوار لے کے جانے کا شوق ہے، لڑنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے، یہ پکڑ تلوار لے جا، جتنے مارنے مار، جتنے دوڑانے دوڑا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جتنا تو نے انہیں مارنا ہے اتنا انہوں نے شام میں زینب کو مارنا ہے، جتنا تو نے انہیں دوڑانا ہے اتنا انہوں نے سکینہ کو دوڑانا ہے۔ عباس نے کہا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اور میری زینب شام جائے گی اور میری سکینہ گھوڑوں کے ساتھ۔ ماتم حسین، ماتم